تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اور ہر طرح کی خوبیاں اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو پورے کائنات کو بنانے والا، اسے سجانے والا اور سنوارنے والا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کے ان تمام نبیوں اور رسولوں کے اوپر بے شمار درود و سلام نازل ہو، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، پردہ نشی خواتین اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے اس دور میں، بھارت کے اس ماحول میں یقیناً مسلمانوں کے لیے ہر آنے والا دن تشویشناک تشویشناک ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی اندیشے ہمہ وقت لاحق رہتا ہے اور لوگ خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر دوسرے دن کا اخبار اٹھاؤ تو یہ خبر ملتی ہے کہ آج اس مسجد کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی، آج فلاں مسجد کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی، اور یہ سروے ٹیم اور وہ سروے ٹیم، یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو بے شک بے کل کرتی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کس نہج پہ ان کا اقدام رہنا چاہیے، اور کیا یہ یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں یا پھر انہیں کچھ کرنا ہوگا۔ دیکھیے، کرنے کے کام تو بے شمار ہیں، اور وہ آج سے نہیں بلکہ روز اول سے ہی ہمیں اور آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں ہماری رہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجدیں آپ کی ہوں گی تو آپ بھی تو مسجد کے ہوں گے نا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی مسجدیں ہیں لیکن آپ مسجد کے نہیں ہیں۔ قبضہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کسی چیز کا استعمال کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں اس کی کوئی چیز ہو، یہ بہت معنی رکھتی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اس طرز عمل کو بدلا اور دنیا والوں نے مسلمانوں کو بدلنے کے پورا پلان بنا لیا۔ ذرا پیچھے کی اور پلٹیے اور دیکھیے، ایک وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا، عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام الفیل، پوری دنیا سے لوگ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، حج کے لیے مکہ آتے ہیں۔ یہ بات ابرہہ صباح الحبشی کو ناگوار گزرتی ہے کہ ہر آدمی مکہ جاتا ہے، کیوں نہ ایسا کچھ کیا جائے کہ یمن کے اس گورنر کے بنائے گئے کلیسا کی زیارت لوگ کرنے کے لیے آئیں۔ لہذا صنعاء میں اس نے ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کر دیا، بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کو ویران کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے، یہ مقصد نہیں تھا۔ اگر ڈھانے کا مقصد ہوتا تو ہاتھی لے کر بعد میں نہیں آتا، پہلے آتا نا۔ پہلے اس نے کلیسا تعمیر کر کے ارادہ یہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو ویران کر دیا جائے، یعنی مسجد جو آباد ہے وہ غیر آباد ہو جائے۔ مسجد جو آباد ہے وہ غیر آباد ہو جائے، یہ اس کی خواہش تھی، یہ اس کی چاہت تھی، یہ اس کا ارادہ اور اس کا مقصد تھا۔ بنو بکر کے ایک نوجوان کو یہ خبر ملی۔ یاد رکھیے، سب کے سب قریش کے الگ الگ
شاخ کے لوگ ہیں، مشرکین ہیں، مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کی آبادی کو لے کر کے وہ اتنے فکر مند ہیں کہ ایک ایسا قدم اس نے اٹھا لیا جو قدم اسے اٹھانا نہیں چاہیے، اس انداز کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسلام نے بہرحال اس انداز کے قدم اٹھانے سے منع کر رکھا ہے، لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر، اللہ کی مسجد کو ویران کرنے کا ارادہ کر لیا ابرہہ نے۔ بنو بکر کے نوجوان کو خبر ملی، وہ گیا اور رات میں پاخانہ کر کے اس کے در و دیوار میں ہر طرف لیپ دیا تاکہ لوگ اس گھر کی طرف نہ آئے اور کعبۃ اللہ کبھی ویران نہ ہونے پائے۔ یعنی جب مسجد کے ویرانی کی بات آئی تو اس دور کے جس سال میں اللہ کے رسول پیدا ہونے والے تھے، اس سال کا ایک نوجوان اس بات کو برداشت نہ کر سکا، گرچہ وہ مشرک تھا۔ لیکن آج ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے نوجوان، ہمارے اور آپ کے یہاں کے بزرگان، ہمارے اور آپ کے یہاں کے تمام مسلمان، ان کی حالت یہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی مسجدیں جو ویران ہیں، کیسے ویران ہیں؟ کسی نے کوئی سازش رچی، اس کے مقابلے میں کوئی اور کلیسا، کوئی اور مندر، کوئی اور گرودوارہ، کوئی اور پوجا پاٹ کی جگہ، کوئی اور عبادت خانہ تعمیر کیا گیا، کوئی لالچ دیا گیا، کوئی آفر نہیں۔ ان سب کے باوجود بھی آج ہمارے اور آپ کے محلوں کی مسجدیں ویران ہیں، کسی کا خون نہیں کھولتا، کوئی کسی کا لہو گرم نہیں ہوتا، کسی کا ایمانی حرارت جو ہے نا وہ جوش نہیں مارتا، ہے نا صورتحال یہی۔ اور جب یہ صورتحال آئی کہ ایک مشرک کے دل میں یہ طلب پیدا ہو گیا کہ کعبۃ اللہ ویران نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ابرہہ جب ہاتھی لے کر کے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قوم کی مدد کی بصورت دیگر کے وہ سب کے سب مشرک تھے، مدد کی۔ ابابیل پرندے آئے، چونچوں میں پنجوں میں کنکریاں لے کر آئے، ابرہہ کی پوری فوج کو تہس نہس کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کی آبادی، وہاں کے لوگ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کا یہ گھر ویران ہو جائے۔ جب وہ یہ چاہتے تھے کہ آباد رہیں تو اللہ نے مشرک ہونے کے باوجود بھی ان کی حمایت میں، کعبۃ اللہ کی حفاظت میں ابابیل پرندوں کو بھیج دیا۔ آج ہم اور آپ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، اخبارات میں الگ الگ قسم کے مضامین لکھ کر کے شائع کراتے ہیں، لیکن وہی آدمی جو رات میں اپنا ایک مضمون پوسٹ کرتا ہے کسی اخبار والے کے ہاں، فجر کی نماز میں وہ نہیں نظر آتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہی چاہتا تو ہے کہ میری اس تحریر پہ دنیا والے عمل کریں، لوگ اٹھ کھڑے ہوں، وہ بیدار ہو جائیں، وہ کمر کس لیں، لیکن اس فہرست میں میرا نام آئے یہ ضروری نہیں، میں اس فہرست میں اپنے آپ کو درج کراؤں اپنا نام، یہ ضروری نہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہمارا اور آپ کا یہ رویہ باقی رہے گا تو یاد رکھیے، ابھی ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے چند ایک مسجدیں ہیں۔ بابری مسجد کا معاملہ آیا، چلا گیا، اب اس جگہ پہ رام جنم بھومی کے نام پہ رام مندر کی تعمیر عمل میں آ چکا۔ اب دوسرا نمبر آ گیا، دوسرا نمبر گیان واپی مسجد، جامع مسجد گیان واپی، گیان واپی یہ محلے کا نام ہے، مسجد کا نام جامع مسجد، گیان واپی کی یہ جامع مسجد، اب اس کا نمبر بھی لگایا جا چکا ہے، اس کا نمبر بھی لگایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد متھرا کی شاہی مسجد، اس کا نمبر بھی ہے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کی ٹیلے شاہ کی ایک مسجد ہے جسے میں نے بار بار دیکھا ہے، اس مسجد کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ جامع مسجد دہلی کے بارے میں بھی باقاعدہ طور پر عرضیاں داخل کی جا چکی ہیں، اور ایک عرضی تو ایسی داخل کی گئی کہ ہندوستان میں جتنی مسجدیں 1857 سے پہلے کی ہے، ہر ایک مسجد کا سروے کرایا جائے۔ اب کہاں جائیں گے؟
یقیناً ہماری اور آپ کی مسجد بھی 1857 سے پہلے کی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ہاتھ ہمارے اور آپ کے مسجدوں تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جس دروازے سے مسلمانوں کا جوق در جوق داخل ہونا چاہیے وہ دروازے کھلتے تو ہیں لیکن کوئی داخل ہونے والا نہیں۔ تو کوئی نہ کوئی تو داخل ہوگا نا۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو دروازہ یوں ہی نہیں کھلتا، کچھ نہ کچھ داخل ہوتا ہے، چاہے ہوا داخل ہو، گرد و غبار داخل ہو، کیڑے مکوڑے داخل ہوں، چرند پرند داخل ہو، جانور داخل ہو یا شیطان داخل ہو، کوئی بھی داخل ہو، لیکن دروازہ کھلنے کے بعد کوئی نہ کوئی داخل ہوگا۔ اور جب داخل ہوگا تو جو داخل ہوگا وہ اس کو اپنا بسیرا بنائے گا۔ آج مسلمان مسجدوں کے دروازے کھولتا تو ہے لیکن داخل نہیں ہوتا۔ ذرا غور کیجئے، ایک دو نہیں صدیوں سے جس آن بان شان کے ساتھ ہم بھارت کے اس ملک میں اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، آج کیا ہوا؟ فجر کی اذان پہ مائک کے اوپر اب نہیں دینا ہے، یہ فرمان جاری کر دیا گیا۔ کتنی خاموشی کے ساتھ کتنے ہی سارے لوگوں نے مان لیا، سب نے مانا کہ چلو بھائی فجر کی اذان مائک پر اب نہیں دیں گے، اب ایسے ہی دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ میرے بھائیوں، فجر کی اذان بند نہیں ہوئی بلکہ فجر کی اذان مائک پر دینا، یعنی مائک کو بند کیا گیا فجر کے وقت میں۔ لیکن کتنے ہی لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اب فجر کی نماز بند ہو گئی ہے۔ جب میں آیا مجھے حیرت ہوئی، وہی مسجد اور جہاں پہ 2 سے 3 صف فجر کی نماز میں عام طور پر لوگ ہوتے تھے، 1 سے 1.5 صف دیکھنے کو ملے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، مجھے افسوس ہوا، تعجب ہوا اور رونا آیا کہ کیا ہم اور آپ وہی مسلمان ہیں؟ ٹھیس لگنے کے بعد، ٹھوکر لگنے کے بعد بھی آج ہم نے اپنی اصلاح کے بارے میں سوچنا بند کر دیا ہے۔ اور جو صورتحال ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر ہم اور آپ واقعتاً حقیقی مسلمان نہ ہوئے تو اگر صرف فجر کی نہیں تمام 5 وقت کی نمازوں کے لیے اذانیں صرف مائک نہیں اذان بند کر دی جائے تو ہماری اور آپ کی خاموشی نہیں ٹوٹے گی۔ اتنی بدتر حالت ہے ہماری اور آپ کی ایمانی حالت، اتنی بدتر ہے۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کے زوال کے انتہا درجے کو چھونے والے ہیں، جہاں کے بعد انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہماری اور آپ کی بے قراری میں کوئی اضافہ ہوا؟ مسلمانوں کے عروج کے جو کنجی ہیں، جو کنجیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، دیکھیے مسلمان جب تک مکے میں ہے، مسلمان کبھی مسجد کے بغیر نہیں جیتا۔ مکے میں ہے تو مسجد حرام ہے، مدینہ آئے، مدینہ سے پہلے چند لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں، کچھ گھڑیاں قیام کرتے ہیں۔ کہاں پہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر قیام کرتے ہیں، کچھ گھڑی، کچھ گھنٹے جمعے کے وقت کا، گویا کہ آپ نے جمعے کی نماز وہاں پہ پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھنٹے جہاں پہ قیام فرمایا، آپ نے وہاں پہ مسجد تعمیر کی، وہاں پہ آپ نے مسجد تعمیر کی، اور مسجد تعمیر کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول جب مدینے گئے، اپنے لیے گھر کی فکر بعد میں کی، بیویاں ساتھ میں ہیں، بچے ساتھ میں ہیں، صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، سب کو گھر کی ضرورت ہے، گھر کے بارے میں بعد میں سوچا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے زمین کا انتخاب اور مسجد نبوی کی تعمیر کا کام عمل میں آیا۔ مسلمان مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور آج مسجدوں پہ حملہ کا مطلب مسلمانوں کا خاتمہ ہے۔ جس محلے سے مسجد ختم ہو گئی اس محلے کا مسلمان ختم ہو جائے گا، یہ تاریخ ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے۔ جس محلے کی مسجد ختم اس محلے کا مسلمان ختم۔ اسی لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو وہاں مسجد ہونا چاہیے، وہاں ایک امام ہونا چاہیے، ایک عالم ہونا چاہیے، ایک معلم ہونا چاہیے، ایک تربیت کرنے والا مربی ہونا چاہیے۔
جو مسلمان بچوں کی تربیت کریں، لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ اس بات کی فکر ہر مسلمان کو ہمہ وقت ہونی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے دکانوں کی فکر ہے، مکانوں کی فکر ہے، اپنے محلے کی فکر ہے، اپنے رشتہ داروں کی فکر ہے۔ اگر نہیں ہے تو مسجدوں کی فکر نہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے اور آپ نے مسجدوں کی حفاظت کے لیے پچھلے چند سالوں میں کیا کیا ہے۔ رنگ و روغن کرنا، پنکھے لگوا دینا، بجلی کا کام کرا دینا اور دیگر تمام کام، یہ اصل میں مسجدوں کی حفاظت نہیں ہے۔ یہ تو ڈیکوریشن ہے، بعض ضروریات ہیں، یہ تزئین کاری ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ اس کا تعلق نہ مسجد کی آباد کرنے سے ہے اور نہ ہی مسجدوں کی حفاظت سے ہے۔ مسجد کی حفاظت مسجدوں کو آباد کرنے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی جو تعمیر کی ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام حتیٰ کہ منافقین بھی۔ اور جب کوئی انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے، خواہ وہ منافق مشرک ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ منافق مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ جب کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل نہیں کرتا۔ میں مثال دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیے رئیس المنافقین کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اعجاز کی بات ہے، عزت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا قمیص اسے کفن کے طور پر دیا، یہ عزت کی بات ہے۔ اور جب تک زندہ رہا، منافق ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اسے ذلیل نہیں ہونے دیا۔ آپ دیکھیے، اگر ذلیل کرنا اللہ کو مقصود ہوتا تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا یہ شخص منافق ہے، بتا دیتے صحابہ کرام کو، وہ شخص ذلیل ہو جاتا، اس کا گردن اس کا سر قلم کر دیا جاتا، اس کی گردن کاٹ دی جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی حفاظت کی۔ اس دنیا کے اندر، آخرت میں جو انجام ہوگا سو ہوگا، اس دنیا کے اندر اس کی اور اس کے ساتھیوں کی حفاظت کی۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس کی، بلکہ اس کے ساتھیوں کی جو اس کے بعد بھی باقی رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ناموں کو عام نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان دکھتا تھا، مسلمانوں جیسا نماز پڑھتا تھا، مسلمانوں جیسا عمل کرتا تھا، خواہ اس کی مجبوری ہو یا اس کی سازش۔ میرے بھائیوں، آج کا مسلمان اتنا گیا گزرا مسلمان ہے اور ہو گیا ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو مسلمان دکھنا بھی پسند نہیں۔ عزت کی بات، عظمت کی بات بہت دور رہ گئی۔ میرے بھائیوں، کیا آج ہم اور آپ سربلندی کے راز جاننا چاہیں گے؟ دیکھیے، تاریخ میں بڑے بڑے سلطان ہوئے، بالخصوص مسلمانوں کے بڑے بڑے سلطان ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، بڑے بڑے خلفاء ہوئے، بڑے بڑے عمرہ ہوئے، بڑے بڑے گورنر ہوئے، لیکن ان تمام میں سلطان محمد الفاتح کا نام انتہائی سنہرے حروف سے اور جلی حروف سے لکھا جاتا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ 21 سال کا یہ نوجوان، 21 سال، صرف 21 ایئرس اولڈ، یہ نوجوان قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے 1453 عیسوی میں۔ 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کا فتح کرتا ہے۔ راز جانیں گے آپ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ قدرت دی کہ ایک ایسا نوجوان جس کے پشتہا پشت اس کے آبا و اجداد بڑے بڑے مسلمانوں کے سلاطین اس جگہ کو فتح کرنے کی خواب دیکھ کر کے قبروں میں سو گئے، لیکن کوئی فتح نہ کر سکا۔ سلطان محمد الفاتح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ عظیم کام انجام لیا۔ جب قسطنطنیہ فتح ہو جاتا ہے نا، تو سلطان محمد الفاتح ایک بات کہتے ہیں، اب شکرانے کی نماز کی باری آئی ہے، جماعت کے ساتھ تمام فوجیوں کو اکٹھا کر کے شکرانے کی نماز پڑھنی ہے۔ سلطان محمد الفاتح اعلان کراتے ہیں کہ شکرانے کی یہ 2 رکعت نمازیں وہی شخص پڑھائے گا کہ جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہو اس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر! کون امامت کرے گا؟
وہ انسان کرے گا، وہ آدمی کرے گا کہ جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہو اس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ بڑے بڑے علماء کے محفلوں میں، فقہاء کے محفلوں میں، مدبرین اور مفسرین کے محفلوں میں، بڑے بڑے داعیان کے محفلوں میں، تمام تر چوک چوراہوں میں، تمام تر آبادیوں میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان وقت کا یہ فرمان ہے، یہ ان کی خواہش ہے کہ شکرانے کی 2 رکعت نمازوں کی جو قیادت کرنے والا اور امامت کرنے والا آدمی ہوگا وہ ایسی صفت کا حامل انسان ہونا چاہیے۔ ہر جگہ اعلان کیا گیا، کوئی آدمی آگے نہ بڑھا، کسی نے اپنے نام کو پیش نہ کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، اخیر میں سلطان محمد الفاتح خود آگے بڑھے، رونے لگے، سر کو جھکا لیا اور کہا اللہ کی قسم مجھے اپنا تقوی دکھانا یا اپنے عمل کی پائیداری کو دکھانا مقصد نہیں تھا۔ اگر مجھے یہ احساس ہوتا، اگر میں یہ سمجھ رہا ہوتا کہ پوری آبادی میں جہاں تک میرا یہ اعلان پہنچنے والا ہے کوئی انسان ایسا نہیں، تو میں ہرگز یہ شرط نہیں لگاتا، لیکن چونکہ میں یہ شرط لگا چکا ہوں اور حلفیہ لگا چکا ہوں، لہذا مجھے اب یہ کام خود انجام دینا ہوگا۔ یعنی سلطان محمد الفاتح 21 سال کی عمر کا یہ نوجوان جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے ابھی تک ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ کوئی معمولی سلطان نہیں، بیک وقت ایشیا، افریقہ اور یورپ کے اوپر حکمرانی کرنے والا پوری اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سلطان گزرا ہے، سب سے بڑا۔ اس کے باوجود ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوئی۔ سوچئے آج ہم اور آپ مصروفیات، مشغولیتوں، کام کاج اور دیگر تمام تر ذمہ داریوں کے جو ہیلے اور بہانے بناتے ہیں، کیا ہمیں اور آپ کو یہ زیب دیتا ہے؟ کیا ہمارے اور آپ کے شان ہے یہ؟ کیا ہمیں اور آپ کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا ان سب حرکتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے سروں پہ عظمت کا تاج رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور یاد رکھیے ابھی صرف اور صرف بجلی ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مسجدوں پہ گر رہی ہیں، مدرسوں پہ گر رہی ہیں، ہم محفوظ ہیں، یقیناً ہم اور آپ ہرگز محفوظ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسے اور یہ مساجد مسلمانوں کے قلعے ہیں، اور جس کا قلعہ اس سے چھن جاتا ہے وہاں کے باشندے محفوظ نہیں رہتے۔ یہ قلعے اگر چھن گئے تو آپ کی شناخت مٹ جائے گی، آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی، آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ہاں جان باقی رہ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے ایک انسان اگر اس کی جان باقی ہے، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کا انبار ہو، اگر ایمان باقی نہیں تو گویا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ اگر ایمان باقی نہیں تو گویا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ آئیے میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور چند باتیں اس کے ضمن میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک، یقیناً، حصر کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، گویا کی تاکید در تاکید، اللہ نے فرمایا کہ مسجدوں کو بنانے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ معنی مخالف کیا ہوا؟ یعنی مسجدوں کو جو آباد کرنے والے نہیں ہیں وہ اصل میں اللہ پہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ تاکید در تاکید ہے، حصر ہے اس میں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ، آخرت پہ جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے فیصد کے اعتبار سے آپ فجر کی وقت میں آئیے، آپ عصر میں آئیے، آپ عشاء میں آئے اور مغرب میں آئیے، آپ ظہر میں آئیے، دیگر تمام نمازوں میں دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اصل میں اس آیت کی روشنی میں ایمان والے لوگ جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں اس کی تعداد کتنی ہے، اس کی فیصد کتنی ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ،
اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں، وآت الزکاۃ، جس نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے، یعنی جو آدمی نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ یعنی جو لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ حساب و کتاب لگا کے دیکھ لیجئے گا، تھوڑے بہت خوش کرنے کے لیے، تھوڑا حاضری لگانے کے لیے، اپنا نام درج کرانے کے لیے چند ایک رسید کٹوا لیتے ہوں گے، کچھ پاوتیاں بنوا لیتے ہوں گے، لیکن حساب کتاب کر کے پورا زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ یہ ہرگز نہیں ہو سکتے جو مساجد کے آباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا معاملہ زیادہ بڑا ہے بنسبت زکوٰۃ کے، کیونکہ نماز کا نمبر پہلے آتا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی نے پہلے ہی نمبر کو فوت کر دیا ہے تو دوسری کو فوت کرنے میں اس کو کتنا وقت لگے گا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ تو آپ کہیں گے جناب کیا جو لوگ مسجدیں آباد نہیں کرتے، نماز با جماعت ادا نہیں کرتے، وہ کسی اور سے ڈرتے ہیں؟ بے شک ڈرتے ہیں۔ سوال یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ نمبر ایک، پہلی چیز جسے ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈر نہیں، وہ ڈر ہے۔ کیا ڈر ہے؟ نمبر ایک، اگر ابھی میں اٹھ جاؤں گا نیند پوری نہیں ہوگی، یعنی اسے خوف ہے کہ نیند پوری نہ ہوگی، یعنی نیند پوری نہ ہونا اتنا بڑا خوف اس کے نزدیک ہے کہ اللہ کے غضب کو وہ دعوت دیتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں وہ اس بات سے زیادہ ڈرتا ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہوگی۔ دیکھنے میں بات چھوٹی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے، یعنی جس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے انسان اس چیز سے ڈر رہا ہے، وہ اتنا بڑا ڈرپوک ہے۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ جو تاجر پیشہ ہے وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے دکان بند کر دی اور میں چلا گیا نماز کے لیے، یہ کسٹمرز جو میرے دکان کے سامنے ابھی کھڑے ہیں واپس چلے جائیں گے، مطلب میں منافع سے محروم رہ جاؤں گا۔ یعنی وہ منافع دینے والا کسٹمرز کو سمجھتا ہے، گراہک کو سمجھتا ہے، اللہ کو نہیں۔ یعنی وہ منافع کھونے سے ڈرتا ہے، مال کھونے سے ڈرتا ہے، مال کھونے سے ڈرتا ہے۔ کتنا بڑا ڈرپوک ہے وہ! ابھی تو دشمن سامنے نہیں آیا، وہ مال جو اس کے ہاتھ میں ابھی آیا نہیں، اس مال کے جانے سے وہ ڈرتا ہے۔ ارے بھائی جیب میں پیسے پڑے ہوں اور اگر وہ کھونے کا ڈر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ابھی آپ کے جیب میں آیا نہیں اس سے پہلے خوف شروع ہو گیا، کتنا بڑا ڈرپوک ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، وہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، نہ کھونے کا ڈر، نہ پانے کی خواہش، نہ کچھ۔ اس کے نظر میں ایک بات ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے بلایا، مجھے اس کے گھر تک جانا ہوگا، مجھے اللہ نے بلایا، مجھے اللہ کے گھر تک جانا ہوگا۔ ایک تابعی، نام میں بھول رہا ہوں، مرض وفات میں آخری لمحہ ہے، مؤذن کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے۔ وہ لوگ جو ان کے ارد گرد کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں میرے ہاتھ کو تھامو، میرے بازو کو سنبھالو، مجھے کھڑا کرو، مجھے مسجد لے کر کے چلو۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بلایا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بلاوا میرے پاس آ جائے اور تمہاری مدد مجھے مل سکتی ہے، میں مسجد تک جا سکتا ہوں، ان سب کے باوجود میں بستر سے نہ اٹھوں اور میں نہ جاؤں۔ مرض وفات میں ہے، مرض وفات میں چند لمحوں کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے پکار پہ لبیک کہنے کے لیے اتنے بے قرار ہوتے ہیں۔ تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے کنگن ان کے ہاتھوں میں تھمایا، انہیں قسطنطنیہ کی فتح کی عظمت سے نوازا، انہیں روم اور فارس عطا کیے، انہیں دنیا کی بیشتر حصے پہ حکمرانی عطا کی، اور پھر جا کر کے ان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا اور ہر آدمی نے ان کی عظمت کے ترانے پڑھے۔
میرے بھائیوں، ترقی صرف مادی ترقی کا نام ترقی نہیں، یہ تو کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان زیرو سے ہیرو بن سکتا ہے، کوئی بھی زمین سے آسمان کی بلندیوں کو مال و دولت کی ترقی میں پہنچ سکتا ہے، کوئی بعید نہیں۔ لیکن اصل ترقی وہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات زندگی کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ہرگز آخرت کو فراموش نہ کرے، ہرگز آخرت کو فراموش نہ کرے۔ اگر آج جمعے کی نماز جتنے نمازی فجر کی نمازوں میں آنے لگے تو یاد رکھیے یہ تمام پیٹیشنز جو داخل کیے جا رہے ہیں نا وہ اپنے آپ خارج ہو جائیں گے، اور اگر یہ خارج نہ ہوئے تب بھی اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے، اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اللہ نے اگر ابرہا اور اس کے ہاتھیوں کو ختم کر دیا تو آج کے نمرودوں کو، آج کے ابرہوں کو، آج کے ہاتھیوں کو رب ذوالجلال والاکرام کہاں چھوڑنے والا ہے؟ میرا رب کبھی کمزور نہ ہوا اور نہ ہمارا رب کبھی کمزور ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ سے طاقتور ہے اور ہمیشہ طاقتور رہنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی طاقت کو بلاوا کون دیتا ہے، اس سے پکارتا کون ہے، اس سے مدد مانگتا کون ہے، اس کے مدد مانگنے کے تقاضوں کو پوری کرتا کون ہے؟ جب ہم اور آپ اس کے تقاضوں کو پورے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی فوج بے شمار ہے، اللہ کی طاقت بے شمار ہے، اور مسلمانوں کی عظمت تب تک ہے جب تک مسلمان ہے۔ مسلمان اپنے شناخت کو کھو کر کے، اپنی پہچان کو کھو کر کے، اللہ کی بندگی سے ہٹ کر کے اگر وہ چاہے کہ میں عظیم رہوں گا، یہ ممکن نہیں۔ مسلمانوں کے مقدر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا ہے جب تک تو مسلمان ہے تو عزیز ہے، اور جب تو مسلمانیت سے اپنے آپ کو دور کرے گا تو تمہاری عظمت بھی کھو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنا دے، ہمیں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا وہ مسلمان بنا دے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو مساجد و مدارس کا محافظ بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے اور آپ کے وجود سے اسلام کو نفع پہنچے ایسے کردار والا ہم سب کو بنا دے، اور ہماری زندگیوں سے وہ تمام برائیاں، وہ تمام خامیاں، وہ تمام غلطیاں جس سے ہمیں، ہمارے مدرسوں کو، ہمارے مسجدوں کو، ہماری جمعیت و جماعت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام غلطیوں اور خامیوں کو ہماری زندگی سے نکال دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔